حدیث کے میں نے پہلے آپ کو تعریف بتا دی کہ یہ وہ حدیث ہوتے ہیں جس کو کم از کم ہر طبقے میں دو راویوں نے کیا کیا ہو، وہ روایت کیا ہو، لیکن ہم اس کی لغوی تعریف ہو اور اصطلاحی تعریف ہو ابھی وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لغوی تعریف، لغت میں عزیز جو ہے نا صفت مشبہ ہے، عزا یغز کسرہ کے ساتھ مشتق ہے، یعنی کم اور نادر ہونا، یعنی کم واقع ہونا، یہ مشتق ہے غزہ یغز کے فتح کے ساتھ، غزہ یغز فتح کے ساتھ، یعنی قوی اور مضبوط ہونا۔ اس کا یہ نام تو رکھا گیا ہے اس کی قلیل وجود اور نادر ہونے کی وجہ سے، یا دوسری صنعت کے ساتھ کبھی اور نزول ہو جانے کی وجہ سے۔ دیکھو ایک اعتبار سے تو یہ کیا ہے، غزہ یغز یا غزہ یغز سے قوی اور مضبوط، اور دوسری کے اعتبار سے کم اور نادر الوقوع کے اعتبار سے۔ تو کم اور نادر الوقوع کے اعتبار سے تو اس لیے کہ یہ حدیث بہت کم ہے یا ان میں راویوں کی تعداد کم ہے، تو اس لیے ان کو عزیز کہا گیا۔ یا جو دوسرے اعتبار سے ہے کہ غزہ یغز و فتح میں سے جب ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی قوی ہے، تو قوی اس اعتبار سے ہے کہ اس کی جب اس کو جب تقویت ملتی ہے اور اس جیسی حدیث جب دوسری روایت سے بھی وہ مل جاتی ہے ہمیں، تو اس میں اس کو قوت مل جاتی ہے، تو اس لیے اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے، عزیز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تعریف جو ہے نا اصطلاحی وہ یہ ہے، یعنی سند کے طبقات میں سے کسی طبقہ میں سے دو سے کم راوی نہ پائے جائے، لیکن اگر سند کے بعض طبقوں میں 3 سے یا زیادہ راوی پائے جائے تو مضر نہیں ہے، بشرط یہ کہ 2 راوی باقی رہے، اگرچہ ایک طبقہ میں ہو، کیونکہ اعتبار سند کی کم طبقہ ہوئے، یعنی وہ بھی عزیز کہلائی جائے گی اگر ایک طبقہ میں بھی 2 راوی پائے جائے تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے، عزیز روایت کہیں گے، اگر ایک طبقے میں کیوں نہیں، کیونکہ اعتبار عقل طبقہ کو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عزیز کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کی یہ مثال دیکھیں، مثال اس کی مثال بھی ہے، پہلی والی مثال ہم نے مشہور کی کیا کہ ان اللہ لا ينتظر العلم، کہ اللہ تعالیٰ علم کو قبض نہیں کرے گا مگر قبض کرے گا بقبض العلماء، کے علماء شہید ہو جائیں گے۔ وہ کون سی مثال تھی، وہ مشہور کی مثال۔ اب یہاں پر عزیز کی مثال وہ یہ ہے کہ ما رواہ شیخان، جو کہ امام مسلم نے اور اس طرح امام بخاری نے روایت کیا ہے، من حدیث انس والبخاری من حدیث ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے باپ، اپنے والدوں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے، تب تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث عزیز ہے، کیوں؟ اب دیکھو اس حدیث اس سے عزیز ہے کہ یہ دیکھ اس کو روایت کیا ہے انس سے قتادہ اور عبدالعزیز ابن صہیب نے، اور قتادہ سے اس کو روایت کیا ہے شعبہ اور سعید نے، اور اس کو روایت کیا عبدالعزیز سے اسماعیل بن علی عبدالواحد نے، اور اس کی روایت کو کیا ہے ہر ایک سے ایک جماعت ہے، تو لہذا ایک اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے، عزیز کہیں گے۔ بس یہی عزیز کی تعریف آپ جان لیں کہ جس نے روایت کی ہو ہر طبقہ میں ایک نے، اگر ایک طبقہ میں روایت کیا ہو 2 راویوں نے تو اس کو عزیز سمجھا جائے گا، اور یہ جو ہے نا اس کی وہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اس کے باقی اشہر المصنفات ہیں جو اس میں تصنیفات کی گئی ہیں نا وغیرہ وغیرہ، وہ اگر آپ نے پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے تو پھر آپ اس بے شک اس کو یاد بھی کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ آ جائے المطلب الغریب پہ آ جائے۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ لغت میں لفظ غریب صفت مشبہ ہے، بمعنی اکیلا، علیحدہ یا اپنے رشتہ دار سے دور ہونا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، غریب۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں غریب الوطن ہے، غریب الوطن کا کیا ہے کہ وہ اپنے ملک سے دور ہے، یا جو ہے نا وہ فلاں غریب الوطن ہے، مطلب وہ پردیس میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں۔ غریب کہتے ہیں نامانوس چیز کو بھی کہتے ہیں، اجنبی کو بھی غریب کہا جاتا ہے، اس لیے غریب الوطن کو اس اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے، غریب الوطن کو، کیوں اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو غریب بھی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں بھی غریب کو غریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں صرف ایک طبقہ میں ایک راوی اس کو روایت کرتا ہے، تو یہ چونکہ اجنبی، غیر مانوس اور اس طرح اپنے ساتھیوں سے دور ہوتا ہے، اس لیے اس کو غریب وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی غریب وہ حدیث ہے جس کی روایت میں ایک آدمی مستقل ہو، خواہ وہ سند کے تمام طبقہ میں سے ہر طبقہ میں یا بعض طبقات میں، اگرچہ ایک طبقہ میں ہو، ایک سے زیادہ تھی سند کی باقی تمام طبقہ میں مضر نہیں ہے، کیونکہ اعتبار کم سے کم کا ہوتا ہے، البتہ اول طبقہ کا اعتبار اول طبقہ کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہر طبقہ میں ہو تب بھی غریب ہے، اگر ایک طبقہ میں ہو، ایک سند کے ساتھ روایت ہو تو وہ بھی غریب و شمار ہوگا، اور اس کو ہم
پڑھیں گے جب ہم غریب کی تقسیم کریں گے نا یہ دو تقسیماتوں کی، غریب مطلق اور غریب نسبی، تو پھر اور مزید آپ کی وضاحت جو ہے نا وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، تسمیت ثانی لہو، اس کے ایک دوسرا طبقہ بھی نام بھی ہے. بہت سے علماء نے غریب پر ایک دوسرے نام کا اطلاق کیا ہے فرد، باوجود ہے کہ دونوں مترادف ہیں، اور بعض علماء نے فرق کیا ہے دونوں کے درمیان، پس ان میں سے ہر ایک کو مستقل قسم قرار دیا، لیکن حافظ ابن حجر نے دونوں کو مترادف شمار کیا ہے لغتاً اور اصطلاحاً. کہتے ہیں کہ بے شک اہل اصطلاح نے دونوں کی طرف فرق کیا ہے استعمال کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے. پس فرد کا اکثر اطلاق فرد مطلق پر کرتے ہیں اور غریب کا اطلاق فرد نسبی پر کرتے ہیں. اقسام ہو تو ان کی دو قسمیں ہیں، وہی بن جاتے ہیں نا، فرد مطلق اور فرد و نسبی. اب غریب مطلق یا فرد مطلق یا فرد نسبی، ہم اس کی بھی تعریف وہ کرتے ہیں. غریب مطلق پہ آ جائیں. غریب مطلق وہ ہے جس کی سند کی اصل میں غرابت ہو، یعنی وہ جس کا اصل سند میں سے ایک راوی بیان کر رہا ہو. فائدہ اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہے، اور صحابی سند کی کڑیوں میں سے ایک حلقہ اور کڑی ہے. یعنی جب ایک حدیث اکیلا صحابی بیان کرے تو اس کا نام غریب مطلق وہ رکھتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے حدیث انما الاعمال بالنیات تفرد به عمر بن خطاب، اس حدیث کے ساتھ تفرد کیا ہے عمر بن خطاب نے. ٹھیک ہے. اور وقت یستمر تفرد الى آخر السند، اور یہی جو سند ہے نا یہ آخر تک جو ہے نا کیا ہے اس میں یہ متفرد ہے. وقت یرویہ عن ذلک المتفرد عدۃ من الروات، اس کی مثال جیسے انما الاعمال بالنیات ہے نا، اس کی روایت میں حضرت عمر بن خطاب اکیلے ہیں. کبھی یہ تفرد سند کے آخر تک جاتا ہے اور کبھی اس متفرد اکیلے راوی سے متعدد راوی روایت کرتے ہیں. تو مثال اگر ابتدائی سند میں راوی اکیلا ہونا تو اس کو غریب مطلق کہتے ہیں، اور اگر درمیان میں سے کوئی راوی اکیلا ہو اور اس کے بعد ان سے بہت سے راوی روایت کرے تو اس کو غریبی کیا کہیں گے نسبی، وہ اس کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے اس نے مثال دی ہے غریبی نسبی، وہ ہے جس میں غرابت سند کے درمیان میں ہو اور اس کو اصل سند میں سے ایک سے زیادہ راوی روایت کرے، پھر ان راوی میں سے ایک راوی منفرد ہو. اب میری مثال غور سے سنو. پہلی جو روایت کو ایک راوی نے روایت کیا تھا، پھر بعد میں ان سے زیادہ راوی نے روایت کیا، پھر ان زیادہ راویوں میں سے ایک راوی جو ہے نا وہ متفرد ہے. کیا ہے آگے؟ ایک راوی جو ہے نا وہ متفرد ہے. تو جو ایک راوی ان زیادہ راویوں سے روایت کرنے میں متفرد ہے تو اس کو ہم غریبی و نسبی کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس کی مثال. اچھا جی، یہ مثالی بھی ہے لیکن اس کی مثالی ضرور نہیں ہے، بس آپ غریب کی وہ جو ہے نا وہ مثال ایک آپ پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے. مثال تو انہوں نے بہت زیادہ دی ہے، یہ مثال ایک ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 57 پر آپ دیکھیں کہ حدیث مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المعفر تفرد به مالک عن الزہری. اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ مالک نے زہری سے روایت کیا، انہوں نے انس سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہو اس حال میں کہ آپ کے سر پر پگڑی تھی. زہری سے اس کی نقل کرنے میں امام مالک متفرد ہے. اب دیکھو نا یہاں پر اس کو غریب حدیث جو ہے نا وہ کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی،